بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے میرے بھائی اور بہت سارے میرے دوست اور بہت سارے میرے بچے ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دفتر میں کام کرتے یا کرتی ہیں، اس دفتر میں کچھ لوگ لابنگ کی بنیاد پر اور آپ کے خلاف سازش کی بنیاد پر یا ایک سازشی گروہ کی بنیاد پر آپ کو دفتر میں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یا تو جی حضوری پر کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے سامنے سجدے میں گر جاؤ، یا پھر ادھر تمہاری کوئی کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں۔ یہاں رہنا ہوگا تو ہمارے آگے ہاتھ باندھنے ہوں گے، یہاں رہنا ہوگا تو ہمارے آگے سجدہ کرنا ہوگا، یہاں رہنا ہوگا تو پھر کوئی بھی بات اور کوئی بھی حرکت ایسی نہیں ہوگی جو ہمارے نگاہ میں غلط ہو یا ہمارے مزاج پر گراں گزرے۔ لہذا اس جی حضوری کو اور اس ٹی سی کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ اب بے شمار لوگ بیچارے ایسے ہیں، وہ بہت سارے ہاتھ پاؤں مارنے کے راستے ڈھونڈ کر دیکھ کر جب سب راستوں کو بند دیکھتے ہیں تو بالآخر وہ ہار مان لیتے ہیں، بالآخر وہ بیچارے ہمت چھوڑ بیٹھتے ہیں، بالآخر وہ ان کی نماز اور ان کے سجدے میں جانے کو اپنی روزی روٹی اور بچوں کے مستقبل کے لیے محفوظ خیال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ، ان کا تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ایسے لوگ کہ جو ریزسٹنس کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، جو چاہتے ہیں کہ ان سے نجات ہو، جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی اور دیگر لوگ بھی ان سے نجات پائیں، اب ان کے خلاف کمپلین کریں تو اس کمپلین کا ری ایکشن یہ آتا ہے کہ وہ فارغ ہوں نہ ہوں، ان کی پیشی ہو نہ ہو، ان کو اگلے 15 دن یا 20 دن یا مہینے کے نوٹس پر گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح کی بے شمار دفتر میں مثالیں موجود ہیں۔ ایسے موقع پر نہ لڑا جائے اور نہ ان کے سامنے جھکا جائے اور نہ لڑنے کے بعد کامیاب ہوا جائے اور آپ کی زندگی اجیرن بنتی چلی جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی آسان عمل ہے، وظیفہ ہے، یہ پڑھتے جائیں، اللہ کے حکم سے وہ سارے ایک ایک کر کے سرنگو ہوتے جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایک سرپنچ ایسا ہے کہ اصل تو خناس، اصل تو شیطان، اصل تو بدکار، اصل تو بد اتوار، اور یوں کہہ دیجئے کہ بد کردار ایسا ہے کہ جو عورتوں پر گندی نگاہ رکھ کر ان سے جنسی تعلق قائم کر کے عزت سے کھیلنا چاہتا ہے اور اس آڑ میں پیسے دینا چاہتا ہے، وہ پیسے جو حق حلال سے پہلے یہ کما رہی ہے یا حق حلال کا اس کا حق ہے، اب ایسے لوگوں کو سبق سکھانا اس کے لیے بہت آسان وظیفہ ہے۔ ساری زندگی وہ عبرت کا نشان بنے گا، ساری زندگی وہ اپنی نسلوں کو بتائے گا کہ ایسا کام نہیں کرنا، ایسی سوچ نہیں سوچنی، ایسا کسی کے لیے کانٹے بچھانے کی یا راستے میں پتھر پھیلانے کی نہیں کوشش کرنی۔ عمل بہت آسان ہے، اللہ کے دو مبارک اور پاک نام ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے روزانہ 2100 مرتبہ، بغیر درود شریف کے، بغیر بسم اللہ کے۔ کون سا وقت ہوگا؟ جو وقت آج آپ مقرر کر لیں گے، آئندہ اس کی پابندی کریں گے۔ آپ نے رات کا رکھا، رات کو 21 دن پڑھیں، آپ نے دن کا رکھا، آپ دن کو 21 دن مکمل کریں۔ عمل کیا ہے؟ یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو۔ اگر اس کے ساتھ یا قہارو یا جبارو یا منتقمو یہ 3 لفظ کر لیں، یہ تیسرا لفظ میں نے اس لیے ایڈ کیا ہے کہ اگر کوئی فرد، کوئی شخص خود پڑھتا ہے تو یا قہارو یا جبارو پڑھ لے، ٹائم تھوڑا ہے، اور اگر اپنے کسی بہن بھائی کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو یا کسی کو کہتا ہے کہ تم مجھے سپورٹ کرو تو ان کو یا قہارو یا جبارو یا منتقمو 3 لفظ روزانہ 2100 مرتبہ کا معمول کروائیں۔ تصویریں سامنے ہوں بہت اچھی بات ہے، تصویریں سامنے نہ ہوں تو پھر ویسے ہی نام بتا دیا جائے کہ فلاں جگہ فلاں شخص فلاں عہدے پہ فلاں شہر میں یا فلاں دفتر میں ہے۔ تو انشاءاللہ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں خود اس عمل کو کریں گی، اس کا رزلٹ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی، اور اگر اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز رشتہ داروں کو اور اپنے قریبی لوگوں کو اعتماد میں لے کر ساتھ کروائیں گی، اپنی اپنی جگہ پر ہوں، اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے ملکوں، اپنے اپنے گھروں میں ہوں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ تباہی، وہ بربادی، اللہ کا وہ عذاب، اللہ کا وہ خیر
اور اللہ کی طرف سے وہ بربادی کا سامان جو آپ کے اکیلے کے کرنے سے 21 دن میں آنا تھا، اللہ کے حکم سے چند دن میں آئے گا، اور ایسی پکڑ ہوگی کہ جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، جس کا زبان سے بتانا سمجھانا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ ایسا عذاب آئے گا جو نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے وقت آپ نے جو رکھا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے عزیز رشتہ دار، آپ کے تعلق والے، آپ کے سے محبت کرنے والے، آپ کو سپورٹ کرنے والے یہی ٹائم رکھیں، اچھی بات ہے یہی ٹائم رکھیں، لیکن اگر ان کا ٹائم رات کا، آپ کا دن کا، آپ کا رات کا یا ان کا دن کا بنتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ اس عمل کو جاری رکھیں، اور اس کا آخری ایک صدقہ دینا ہوتا ہے۔ وہ صدقہ کیا ہے؟ ایک اچھی سی مزیدار سی زردے کی پلیٹ پکا لیں جس میں بادام کثرت سے ہوں، خود پکا لیں، گھر میں کوئی بہن بھائی پکا لیں اور پکا کر آپ کو دے دے، اور اگر یہ نہیں پکا سکتے، پکانا نہیں آتا، ٹائم نہیں ہے، تو پھر برفی لے آئیں 1 پاؤ، اس پر پہلے دن کا عمل پڑھ کے دم کر دیں گے 2100 مرتبہ کا۔ پڑھنے کے بعد اس کے 2-3 ٹکڑے لے کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو چھت پہ رکھ دیں تاکہ پرندے کھا لیں، باقی جو ہے کہیں باہر ویرانے میں رکھ دیں۔ ویرانے کا مطلب کچرا نہیں ہے، ویرانے کا مطلب گندگی نہیں ہے، ویرانے کا مطلب صاف ستھری جگہ ہے۔ اگر ویرانہ نہیں ملتا تو سارا کا سارا چھت پہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا کر کے پیس چھری سے کر دیں تاکہ پرندے کھا لیں۔ یہ صدقہ کریں گے انشاءاللہ یہ بلا، یہ مصیبت، یہ دکھ، یہ غم، یہ عزت کے خلاف حملہ، یہ روزگار اور معاش کے خلاف حملہ بہت جلد دور ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو عافیت کا سانس نصیب فرمائے گا۔ آپ سے ہماری صرف درخواست یہ ہے کہ آپ ان تمام وظائف کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور ہماری ساری ٹیم کو دعاؤں میں خصوصیت سے یاد رکھا کریں۔ آپ کے لیے اتنے مجرب، زبردست، تیر بہدف اور سریع الاثر یعنی فوری اثر، ریپڈ ایکشن والے جو وظائف ہم لاتے ہیں سال ہر سال کے تجربات کے بعد، یہ ہماری ساری ٹیم کی محنت اور کوشش اور کاوش ہے۔ بس آپ سے درخواست یہ کہ آپ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔